نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا مقين قلوب المؤمنين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين ثانی نہیں خدا کا خدا کے رسول کا ثانی نہیں خدا کا خدا کے رسول کا منزل ہے وہ تو راستہ یہ ہے حصول کا پیدا خدا نے کون و مقام و مقیں کیے پیدا خدا نے کون و مقام و مقیں کیے صدقہ میرے کریم کے قدموں کی دھول کا نور خدا ہے ان کی محبت کی روشنی نور خدا ہے ان کی محبت کی روشنی محور وہی ہیں دین خدا کے حصول کا یاد خدا ہے غنچے ایمان کی حیات یاد خدا ہے غنچے ایمان کی حیات ذکر نبی سبب ہے کرم کے نزول کا گستاخ مصطفیٰ سے تعلق حرام ہے گستاخ مصطفیٰ سے تعلق حرام ہے سوچ تو صحیح کیا رشتہ ہے کانٹے سے پھول کا خالق کائنات جل جلالہ کی حمد و ثنا قاسم عزت شاہکار تخلیق قدرت حامی ملت شفیع امت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوشہ بزم جنت پیکر فضل و رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود شریف کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد مقتدر علماء ملت صاحبان محبت و مودت عاشقان رسول غلامان اصحاب رسول وابستگان دامن آل رسول بالخصوص فخر العلماء مخلص فی اللہ مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا خاور حسین نقشبندی صاحب زیدہ شرف ہو رونق محفل مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد عبد الخالق نقشبندی وجواتی صاحب مخلص فی اللہ پیر طریقت
حضرت علامہ مولانا قاری نصیر احمد صاحب چشتی دامت برکاتہم العالیہ، مخلص فی اللہ، مجاہد اہل سنت، استاد العلماء حضرت علامہ مولانا حافظ غلام مصطفیٰ صاحب زیدہ شرفہ و دیگر احباب اہل سنت، آج کا یہ عظیم الشان اجتماع حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں حاضری پیش کرنے کے لیے منعقد ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی منتظمین کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس خوبصورت پروگرام کے انعقاد پر میں بالعموم آپ سب کو، اہل محلہ کو، اہل علاقہ کو، گاؤں والوں کو، اور بالخصوص حافظ محمد علی شان صاحب اور ان کے تمام منتظمین ساتھیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جن کی مخلصانہ کاوشوں کی بنا پر آج اس محفل کا انعقاد ہوا ہے۔ اللہ پاک انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، ہم سب کی حاضری کا ایک ایک لمحہ قبول و منظور فرمائے۔ آج وہ چاند چڑھا ہے کہ عاشقان رسول کو سال بھر جس کی خوشی کے لیے انتظار ہوتا ہے اور انتظار کرنے کے لیے لوگ صف بصف کھڑے ہوتے ہیں، آج لوگ خوش ہیں، اہل ایمان خوش ہیں، اہل ایمان کی آنکھوں میں ایک خاص چمک ہے، آج ایک خاص رنگت ہے۔ جن کو اللہ نے نوازا ہے وہ خوش ہیں، جن کی جھولی میں کرم برسا ہے، جن کی نسلوں پہ کرم ہے وہ خوش ہیں۔ یقیناً اہل ایمان خوش ہیں، اہل ایمان پر حضور کا کرم ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، مومنوں پر کرم ہے۔ جس کو تحفہ ملتا ہے وہ خوش ہوتا ہے، جسے دولت ملتی ہے وہ خوش ہوتا ہے، جس کی جھولی بھری جاتی ہے وہ خوش ہوتا ہے۔ جی حضور حکیم الامت فرماتے ہیں، نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں۔ کون ناخوش ہے، کون خوش ہے، فرق صاف ظاہر ہے۔ جن کو اللہ نے دولت دی ہے وہ خوش ہیں، اور جو دشمن ہیں وہ ناخوش ہیں۔ اللہ ہمیشہ ہمیں ان کے چاہنے والوں میں رکھے، ان کے پیار والوں میں رکھے، ان کی محبت والوں میں رکھے۔ جن کا آتا ہے، جن کے گھروں میں خوشی آتی ہے، مٹھائیاں بھی وہی بانٹتے ہیں، نعرے بھی وہی لگاتے ہیں۔ یہ کبھی آپ نے سنا ہے کہ بیٹا دوسرے گھر میں خوشی دوسرے گھر میں؟ نہیں، جس گھر میں بیٹا ہوتا ہے اسی گھر میں خوشی ہوتی ہے، جس گھر میں لڑا ہوتا ہے اسی گھر میں خوشی ہوتی ہے، جس گھر میں دولہا ہوتا ہے اسی گھر میں شادیانے بجتے ہیں، اسی گھر میں لائٹنگ ہوتی ہے، اسی گھر میں نعرے لگتے ہیں۔ جی جن کی جھولی میں اللہ نے کرم فرمایا ہے، جن پہ اللہ نے فضل فرمایا، فرمایا ہم نے مومنوں پہ احسان فرمایا۔ اب کافر تو خوش نہیں ہو سکتا، منافق تو خوش نہیں ہو سکتا، مشرک تو خوش نہیں ہو سکتا، مومن خوش رہے، خوش ہیں، خوش رہیں گے۔ یہ قریب ایک تماشا گزرا ہے، آپ نے بڑے بڑے نعرے لگائے ہیں، جن کا لیڈر آتا ہے وہ خوش ہوتے ہیں۔ کبھی یہ بھی دیکھا ہے کہ
پارٹی اور کا لیڈر آیا, دوسرے کارکن خوش ہوں, نہیں خوش ہوتے, وہ سائڈ پہ بیٹھے ہوتے ہیں بلکہ کہتے ہیں ان کا آیا ہے, ہمارا کوئی آیا ہے, نون والوں کا آیا, کاف والوں کا آیا, یہ سائیکل ہے, یہ بلہ ہے, یہ پتہ نہیں کیا 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 ہے جی, یہ لوٹے والے ہیں, یہ بالٹی والے ہیں, یہ فلاں والے ہیں, یہ فلاں والے ہیں. لیکن جس کا لیڈر آئے گا وہ خوش ہوگا. یہ ہو نہیں سکتا کہ دوسرا خوش ہو. جن کا نبی آیا ہے وہ خوش ہیں, اور جن کو اللہ نے دیا ہے وہ خوش ہیں جی. اللہ پاک ہمیں ہمیشہ خوش رکھے, خوشیوں سے بھرپور فرمائے. یہ دن جب آتے ہیں تو رحمتوں سے, امام سہیلی نے لکھا ہے کہ یہ دن خالی نہیں آتے, یہ ایام اللہ ہوتے ہیں. حضور مجدد پاک نے, علامہ صاحب لکھا ہے کہ جس دن اللہ کا ولی پیدا ہوتا ہے یا اللہ کا ولی رخصت ہوتا ہے وہ دن خاص کر دیا جاتا ہے اور ایام اللہ میں آ جاتا ہے. اللہ کے ولی کے آنے کا دن اور جانے کا دن ایام اللہ ہے, تو یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا عالم کیا ہے. نوکروں کا یہ مقام ہے, کلمہ پڑھنے والوں کا یہ مقام ہے. جن کے نوکر جائیں, نوکر آئیں, تو وہ ایام اللہ میں دن شامل ہو جائے جی. شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے جی. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, قرآن مجید کا قصیدہ نہیں پڑھا, 1000 مہینوں سے اس کی عبادت افضل ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ صرف اور صرف قرآن شریف کی برکت, قرآن شریف کے نزول کی وجہ سے یہ رات برکت والی ہے. لیکن قرآن شریف نازل ہو گیا, لیکن اب جب یہ رات آتی ہے کرم لے کے آتی ہے, فضل لے کے آتی ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ جو منکر ہیں وہ بھی اس رات کو جشن مناتے ہیں. اس رات کو جشن نزول قرآن منایا جاتا ہے, بینر چھپتے ہیں, اشتہار بنتے ہیں, لائٹنگ ہوتی ہے, دن مقرر ہوتے ہیں, اور وہ سب کچھ ہوتا ہے. جو ہم کریں تو وہ بدعت ہے, وہ کریں تو سنت ہے, وہ سب کچھ ہوتا ہے. لیکن دوسرے کی آنکھ میں تنکا اور اپنی آنکھ میں چھتیر بھی نظر نہ آئے تو پھر سوچنا چاہیے کہ غلطی کدھر ہے. کہ جشن نزول قرآن کیوں مناتے ہو جی؟ قرآن پاک کا نزول ہوا, لیلۃ القدر ہے, تو ایک مرتبہ قرآن نازل ہوا بس ٹھیک ہے, اب لیلۃ القدر آئی ہے تو نہیں جی. لیلۃ القدر جب بھی آتی ہے رحمتیں لے کے آتی ہے, لیلۃ القدر جب بھی آتی ہے برکتیں لے کے آتی ہے. اللہ اکبر. تو ہم کہتے ہیں جس رات کو قرآن نازل ہوا اس کی یہ شان ہے, تو جس رات صاحب قرآن دنیا پہ تشریف لائے. علماء سے پوچھو شیخ محقق نے کیا لکھا ہے کہ یہ رات جو لیلۃ المیلاد ہے لیلۃ القدر سے کتنی بار افضل ہے. لیلۃ القدر سے لیلۃ المیلاد افضل ہے, افضل ہے, افضل ہے. شیخ محقق فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں تو صرف قرآن آیا ہے, اور لیلۃ المیلاد میں وہ آیا ہے جس کے سینے پہ قرآن آیا ہے, جس کے صدقے قرآن ہے, جس کے صدقے رمضان ہے, جس کے صدقے مشرق مغرب شمال جنوب فرش عرش زمین و زماں تمہارے لیے, مقین و مقام تمہارے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, دہن میں زباں تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے ہیں یہاں تمہارے لیے, اٹھیں گے بھی وہاں تمہارے لیے.
نہ ہوتی زمین نہ ہوتا فلک بھی، نہ جن و بشر نہ حور و ملک بھی، خلیل و کلیم و صفی بھی نہ ہوتے، ولی بھی نہ ہوتے، نبی بھی نہ ہوتے، نہ تورات ہوتی، نہ انجیل ہوتی، نہ دنیا میں فوج ابابیل ہوتی، نہ قرآن آتا، نہ توحید ہوتی، نہ بخشش کی امید ہوتی، نہ لوح و قلم، نہ یہ چاند تارے، نہ جنت نہ دوزخ نہ دریا دہارے، جہاں میں کسی شے کا سایہ نہ ہوتا جو رب نے محمد بنایا نہ۔ حضور ہیں تو سب کچھ ہے، حضور ہیں تو یہ سارا جہان ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جان ہو، نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو مہ بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاق کا استادہ تو اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش امادہ تو اسی نام سے۔ اگر حضور نہ ہوتے تو کوئی لیلۃ القدر نہیں، حضور نہ ہوتے تو رمضان شریف، ہمیں تو رب کا بھی پتہ نہ چلتا اگر حضور، یہ تو فیض ہے احمد پاک کا، ورنہ ہم کیا جانتے خدا کون ہے۔ جن کے صدقے اللہ کی ذات کی معرفت ہمیں نصیب ہوئی تو وہ تشریف لائے ہیں، تو اسی لیے حکیم الامت فرمایا نثار تیری چہر پہر پر ہزار عیدیں، کیا یہ حکیم الامت نے ہزاروں نہیں لکھا، بعض لوگ عدم توجہ یا اس حوالہ سے ویسے چونکہ لفظ ایک مشہور ہے تو کہہ دیتے ہیں ہزار ہے، ہزاروں نہیں، ہزار عربی میں الف سے بڑا کوئی نہیں۔ آج بھی عرب میں جب بولا جاتا ہے نا تو الف، کسی کو خوشی میں مبارک دی جاتی ہے تو کہتے ہیں الف مبروک، الف مبروک، الف مبروک، ہزار کا لفظ، اس لیے حضور حکیم الامت نے ہزاروں نہیں لکھا، ہزار عیدیں ربیع الاول۔ اب جو عید بھی ہے، جتنی عیدیں دنیا میں جس پر لفظ عید بولا جاتا ہے وہ 12ویں پہ قربان ہے، وہ لیلۃ المیلاد پہ قربان ہے۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں جی ہم نے دیا ہے، ہم نے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے دیا ہے۔ یہ علامہ صاحب جلوہ فراز ہیں اور یہ مدینہ شریف سے آتے ہیں، مجھے چادر کا تحفہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ اویسی صاحب یہ آپ کے لیے تحفہ ہے، اور جب 2 سال بعد ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں نے تحفہ دیا تھا، چونکہ محسن ایک اعتبار سے بنتے ہیں کہ میں نے تحفہ دیا تھا، جی تحفہ میں نے دیا تھا، لیکن 6 مہینے بعد پھر ملتے ہیں تو یہ چادر لے لیتے ہیں۔ 2.5 سال ہو گئے، اگر اس کے بعد پھر ملیں اور کہیں میں نے آپ کو چادر دی تھی تو حقدار ہیں؟ کیوں جی لے لیے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے مومنوں پہ احسان فرمایا۔ یہ جس کا دماغ خراب ہے کہ وہ چلے گئے بس ختم ہو گئے، تو اللہ نے فرمایا ہم نے احسان فرمایا، مومنوں پہ احسان فرمایا۔ یا اللہ جو لوگ کہتے ہیں وہ چلے گئے لے لیا ہے، فرمایا پھر احسان کا کیا مطلب ہے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، سنے تو احسان فرمایا ہے، تو احسان اسی چیز کا ہوتا ہے جو جھولی میں ہو، جو نعمت برقرار ہو، یہ قیامت تک ہے۔ یہ تو مرضی کو طاقت دینے والی بات ہے، مرضی کو طاقت دیتا ہے یہ جملہ کہ چلے گئے بس ختم، مرضی نواز ہے وہ بندہ، ختم نبوت کا محافظ سنی ہے۔ اللہ کے فضل سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہم مناتے ہیں، اور میلاد منا کر ہم یہ بتاتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد نہیں، وہ پیدا ہوئے ہیں۔ ہم شرک سے بھی پاک ہو جاتے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ ہر گھڑی ان کی خوشی مناتے ہیں کہ وہ ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول تھے جی ہیں، تو پھر غم کس چیز کا؟ جو بندہ مشورہ دے کہ جی وہ تو آئے تھے
تو پھر کلمے کا ترجمہ بھی کر، محمد اللہ کے رسول تھے تو اگر ہیں تو قبلہ ہیں، تو پھر جھنڈی پہ اعتراض کیوں ہے؟ دولہا موجود ہو تو بینر بھی لگا رہتا ہے، کنات بھی لگی رہتی ہے، سٹیج بھی لگا رہتا ہے، سب کچھ لگا رہتا ہے، اور فرمایا محمد اللہ کے رسول ہیں، فرمایا اسی لیے تو آسمان قائم ہے، اسی لیے تو زمین قائم ہے، اسی لیے تو سارا جہان قائم۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ ان کی نہ ہو رحمت درمیان میں، ابھی آگ لگ جائے دو جہاں میں، ابھی آگ لگ جائے۔ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، سونے میں تجھے دیکھتا ہوں، ان کی اوقات کو نہیں دیکھتا، سونے تیری ذات کو دیکھتا ہوں۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ کلمہ شریف بتا رہا ہے کہ میلاد کیا کرو، کلمہ شریف بتا رہا ہے، کلمے کا ترجمہ بتا رہا ہے کہ خوشی کرنی چاہیے۔ یہ جب جو کہے نا کہ بس وہ ایک مرتبہ آئے تھے تو چلے گئے، اس سے کلمے کا ترجمہ ذرا پوچھ لو۔ محمد اللہ کے رسول ہیں جی، تو اس سے پوچھو اگر ہیں تو تجھے پریشانی کس چیز کی ہے؟ خوشی ہی خوشی ہے، رحمت ہی رحمت ہے، برکت ہی برکت ہے، کرم نوازی ہی کرم نوازی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے حضور کی نعمت پر جتنا شکر کیا جائے کم ہے، جو حضور کی صورت میں اللہ نے ہم پہ کرم فرمایا ہے۔ دو کرم ہم پہ بہت بڑے ہیں، دو کرم۔ پہلا کرم ہے کہ حضور کی ذات اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، اس جہان میں حضور ملے ہیں۔ اور دوسرا کرم کیا ہے؟ حضور کا دامن ملا ہے، یہ دوسرا کرم ہے۔ پہلا کرم رب نے کیا فرمایا کہ اس جہان میں حضور کو بھیجا، اب امت دعوت بھی ہے، امت اجابت بھی ہے۔ کافر ہے، مشرک ہے، منافق ہے، وہ امت میں تو آتا ہے، لیکن کس امت میں آتا ہے؟ امت دعوت میں آتا ہے۔ ہم پہ کرم ہے کہ حضور بھی ہمیں ملے ہیں، اور ہم امت دعوت نہیں، ہم امت اجابت۔ اللہ نے ہم پہ وہ کرم فرمایا ہے، پہلا کرم کہ حضور ہمیں ملے ہیں۔ اتنا بڑا کسی کا نصیب ہے جی؟ کسی کا نصیب؟ بعض لوگ کہتے ہیں جی میرا نصیب چنگا نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ کہتے ہیں نا لوگ، ایسے ہے ان کی۔ بعض لوگوں کی طبیعت ہی ناشکری میں ہوتی ہے، اور کہتے ہیں مثالیں دیتے ہیں کار، کوٹھی، بنگلہ۔ بعض بندوں کی نظر میں یہ یاد رکھو، نصیب کس چیز کا نام ہے کہ پتر انگلینڈ ٹوٹ جائے، یونان ٹوٹ جائے، باہر چلا گیا ہے، 2 ایکڑ سن تے 4 ایکڑ ہو جان، 10 کلے تے 20 کلے ہو جان، نصیب ہے، اس نو اسی نصیب آنے ہاں۔ اور اگر 2-4 کلے ود جان، فیکٹری چل پوے، پتر 2-4 باہر ٹوٹ، اللہ نے اس بندے دی تے چوئی صاحب باں پھاڑ لئی ہے، باں پھاڑ لئی ہے، اللہ نیڑے ہو کے دی سنی ہے۔ اگر یہی کرم ہے تو فرعون پہ تھوڑا تھا، نمرود پہ تھوڑا تھا، شداد پہ تھوڑا تھا۔ اوے نصیب ایسے مال کو نہیں کہتے، کس مال کو نصیب کہتے ہیں؟ جو مسجد سے نہ دور کرے، جو قرآن شریف سے نہ دور کرے، اس مال کو اللہ کا کرم کہتے ہیں۔ جو والدین کا ادب سکھائے، استادوں کا ادب سکھائے، ماں کے سامنے اونچا نہ بولے، چاہے کروڑ پتی بھی ہو، اماں جی آپ کا جو حکم ہے، ابا جی جو آپ کا حکم ہے، کہ کتنا بڑا افسر بن جائے دنیا کا، لیکن پھر بھی سمجھے یہ چٹے بابے کی چٹی داڑھی کا صدقہ ہے، آج مجھے افسری ملی ہے، آج مجھے کرم ملا ہے، آج مجھ پہ یہ اتنی کرم نوازی ہوئی ہے، یہ اس بوڑھی ماں کی دعاؤں کا صدقہ ہے، اس میرے باپ کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ اتنا بڑا افسر ہو جائے تو باپ جائے تو کہے یہ ہمارے محلے کا ہی بندہ ہے، وہ کرم نہیں۔ کتنا بڑا افسر ہو، بڑی سیٹ پہ بیٹھا ہو، بابا آ جائے، جٹ ہے، زمیندار بابا ہے، آ گیا ہے، وہ دفتر میں آیا ہے، بڑے بڑے افسر اسے سلام کر رہے ہیں، بابا جب سامنے ہوا ہے ساری افسری چھوڑ کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو، یہ کرم ہے، یہ مہربانی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اس مال کو اللہ کا فضل کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔
تو اس سلسلے میں نصیب کسے کہتے ہیں؟ جو مال اللہ اس کے رسول کو نہ بلا دے، وہ مال نصیب والا ہے، وہ کرم والا ہے۔ اور یہ ناشکری کے پہلو بندے کو نہیں لانے۔ حضرت مولا کائنات نے اس کا ویسے حل بتا دیا ہے۔ تاجدار حلتان علامہ صاحب بہت ہی خوبصورت بات لکھی ہے، فرماتے ہیں دو سنیو لوگو، علی تمہیں ایک وظیفہ بتانے لگا ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں اگر سکون کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ ایک عمل ہے، فرمایا سکون آ جائے گا۔ کیسے؟ فرمایا جب مال کا دھیان آئے تو اپنے سے چھوٹے کو دیکھو۔ مال کا دھیان آئے اپنے سے، کار والا موٹر سائیکل والے کو دیکھے، موٹر سائیکل والا سائیکل والے کو دیکھے، موٹر سائیکل والا جب لینڈ کروزر والے کو دیکھے گا اس کا چکرا جائے گا، کہے گا راتی لٹاں تے کدی نہ کدی کسی طرح آوے۔ تو جب کار والا موٹر سائیکل والے کو دیکھے گا تو شکر کرے گا، یا اللہ اس کے پاس مجھے تو نے کار دی ہے۔ جب موٹر سائیکل والا سائیکل والے کو دیکھے گا تو کیا کہے گا؟ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے موٹر سائیکل دیا ہے، اسے سائیکل دیا ہے۔ سائیکل والا پیدل چلنے والے کو دیکھے گا، یا اللہ تیرا کرم ہے تو نے اتنا بھی مجھ پہ اتنا کرم کیا ہے کہ مجھے سائیکل دیا، یہ پیدل چل رہا ہے۔ جو پیدل چلنے والا ہے وہ دیکھے کہ یار مجھے تو اللہ نے 2 پاؤں دیے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جن کے پاؤں ہی نہیں۔ بابا جی جا رہے ہیں، خیال آیا دین کا علم حاصل کر رہا ہوں اور میرے پاؤں میں جوتی بھی ٹوٹ گئی ہے، یا اللہ دین کا علم حاصل کر رہا ہوں اور پاؤں میں جوتی بھی نہیں۔ خیال آ گیا، بندے کو خیال آ جاتا ہے۔ مسجد میں داخل ہوئے، جمعہ پڑھا، باہر نکلے نا تو اللہ والوں کو جواب ہر جگہ سے مل جاتا ہے، ہر چیز جواب دیتی ہے۔ حضرت داتا صاحب نے کشف المحجوب شریف میں لکھا ہے کہ میرے مرشد کریم میں دیکھ رہا تھا کہ مسجد میں بیٹھے تھے تو باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا حضرت بندہ تو کوئی نہیں، باتیں کر؟ فرمایا میں مسجد کے پلر سے بات کر رہا ہوں۔ یہ اللہ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں آپ دریا سندھ سے گزرے تو آپ نے دریا سندھ سے مخاطب ہوئے اور فرمایا دریا سندھ دس بتا تجھے کامل کتنے گزرے ہیں، کتنے بندے کامل گزرے ہیں؟ جی کا 3 گزرے ہیں۔ دریا کہہ رہا ہے 3 گزرے ہیں، ایک پہلے گزر گیا ہے، ایک داتا تھا، ایک تو ہے۔ یہ اللہ کے بندے ہر چیز سے باتیں کر لیتے ہیں اور پوچھ لیتے ہیں، ہر چیز سے پوچھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو اس سلسلے میں کیا ہوا؟ باہر نکلے، پہلے خیال کیا آیا تھا؟ یا اللہ چنگا کام ہے، جوتی کوئی نہیں، دین پڑھنے لگا، دیکھا جوتوں پہ بندہ بیٹھا جس کے پاؤں کوئی نہیں، پاؤں کوئی نہیں۔ پھر نہیں نظر آیا کہ کہاں سجدہ کروں، سر سجدے میں رکھا، رو پڑا، کہا یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے صحیح سلامت رکھا ہے، اس بندے کے تو پاؤں ہی کوئی نہیں۔ اگر میں اس جگہ آتا تو میرا کیا زور تھا؟ آپ میں جو بندہ بیٹھا ہے اللہ نے تمہیں صلاحیتیں بھی دی ہیں، آنکھیں بھی دی ہیں، ہر چیز دی ہے۔ ایمان سے بتاؤ اگر آنکھیں نہ ہوں کیا زور ہے تمہارا؟ پاؤں نہ ہوں تو کیا زور ہے تمہارا؟ عقل نہ ہو تو کیا زور ہے تمہارا؟ لیکن جب نعمت پاس ہوتی ہے قدر نہیں ہوتا۔ آنکھوں کا قدر کسی نابینا سے پوچھو، زبان کا قدر کسی گنگے سے پوچھو، بہرے سے پوچھو کانوں کا قدر۔ تو اس لیے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جب تو دنیا کو دیکھے نا، دنیا کو مال کا تجھے خیال آئے، اپنے سے نیچے والے کو دیکھ، اندر سکون آئے گا۔ اور اگر اوپر والے کو دیکھے گا نا تو پھر رات کو نیند نہیں پڑے گی، رشوت کی طرف خیال جائے گا، سود کی طرف جائے گا، پھر کتنے ڈھونڈے گا، ڈبل مل جائے، ٹرپل مل جائے، کوئی ایسا بندہ مل جائے کہ مجھے کروڑ پتی بنا دے، پھر ہر وائلیشن کرے گا۔ مولا کائنات کے فرمان پہ قربان جاؤں، کیسا رستہ بتا دیا۔ فرمایا اگر تو سکون کی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو پھر مال کا دھیان آئے اپنے سے نیچے کو دیکھ، ہائے علم کا خیال آئے تو اپنے سے اوپر والے کو دیکھ، علم کا خیال آئے، تھک تو نہیں گئے جی؟ علم کا خیال آئے تو اپنے اوپر والے کو دیکھ۔
جی پرائمری پاس ہے تو میڈل والے کو دیکھ، میڈل پاس ہے تو میٹرک والے کو دیکھ، میٹرک ہے تو ماسٹر والے کو دیکھ، یار اس نے ماسٹر کیا ہے۔ ناظرہ پڑھا ہوا ہے تو حافظ قرآن کو دیکھ، دل کرے میں بھی حافظ بن جاؤں۔ حافظ قرآن ہے تو عالم دین کو دیکھ کہ میں بھی عالم دین ہوں۔ عالم دین ہے تو اپنے سے بڑے متقی اور پرہیزگار کو دیکھ کہ میں بھی اس صف میں آ جاؤں۔ جب علم کی بات ہو تو اپنے سے اوپر والے کو دیکھ، اور جب دنیا کی بات ہے تو اپنے سے اندر ٹھنڈ پڑ جائے گی، زندگی کا گر مل جائے گا، تجھے سکون مل جائے گا۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ جو بندہ کہتا ہے کہ میرا نصیب اچھا نہیں، نصیب ہم صرف کار اور کوٹھی کو کہتے ہیں۔ میں ایک بات عرض کر دوں، آپ کا من ٹھنڈا ہو جائے گا اگر آپ نے دھیان سے بات سنی۔ یارو یہ جو مسلمان ہو کر کہے کہ میں بد نصیب ہوں، وہ بہت بندہ ناشکرا ہے۔ حضور کا کلمہ پڑھے اور حضور کا پیار سینے میں ہو اور کہے کہ میں بد نصیب ہوں، ہاں کافر کہہ سکتا ہے، منافق کہہ سکتا ہے، بد مذہب کہہ سکتا ہے، مشرک کہہ سکتا ہے کہ میں بد نصیب ہوں۔ اس سے بڑا نصیب کیا ہو سکتا ہے کہ تیرے نصیب میں اللہ نے نبیوں کا سردار دیا ہے۔ تیرے نصیب میں کیا ہے؟ امام کشیری کو پڑھو نا، 12 سے زیادہ نبیوں کا تذکرہ کیا امام کشیری نے، جس میں جناب موسیٰ شامل ہیں، کلیم اللہ و نجی اللہ شامل ہیں، اور ان کی دعائیں شامل ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں؟ سینہ کھول کے ذرا سنو، دھیان کرو۔ اللہ کا نبی ہے، وہ کوئی چھوٹا مقام نہیں، اور لاڈلا نبی ہے جناب موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ اکبر۔ سب سے زیادہ جن کا ذکر قرآن میں اور ان کی امت کا ذکر آیا، اور حضور فرماتے ہیں معراج کی رات میں نے جب جناب موسیٰ علیہ السلام کو، صرف موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، ایسے جلال والے نبی ہیں، لیکن دعا کیا کرتے ہیں؟ 12 سے زیادہ نبی دعا کیا کرتے ہیں؟ یا اللہ نبوت کا تاج لے لے، حضور کا امتی بنا دے۔ آپ کو بھی ٹھنڈی نہیں پڑی؟ ذرا تھوڑا سا دھیان کریں کہ ہم کس کے امتی ہیں، ہم پہ کرم کس کا ہے، کتنا کرم ہے۔ امام اہل سنت نے حد کر دی، وہ ہمارے نبی، ہم ان کے امتی۔ اوے امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ تیرا کیا مرتبہ ہے کہ تجھے اللہ نے نبی عطا فرمایا، اور وہ نبی بھی نبیوں کے نبی، کہ نبی دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں امت میں شامل فرما دے۔ تو آپ میں جتنے بیٹھے ہیں، ہمارے نبی کون ہیں؟ ہمارے نبی کون ہیں؟ حضور ہمارے نبی ہیں۔ تو کوئی یہ خوش نصیب ہے کہ بد نصیب ہے؟ جی خوش نصیب ہے، حضور ہمارے نبی، پھر خوش ہو جاؤ، پھر نعرے لگاؤ، پھر مرحبا یا مصطفیٰ کہا، پھر مرحبا یا مصطفیٰ کہو، پھر سرکار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پھر سینہ کھول کے کہو حضور ہمارے نبی، ہم خوش ہیں، ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پہ اتنا کرم فرمایا ہے۔ پہلا یہ کرم کہ حضور ہمیں دیے ہیں، اور دوسرا یہ کرم کہ ہمیں حضور کا غلام بنایا ہے۔ حضور کا کیا بنایا ہے؟ بولو کیا بنایا ہے؟ غلام بنایا ہے۔ شکر ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ شکر کیا کرو کہ ہم، بولو، بعض لوگ اس نام سے بھی پریشان ہو جاتے ہیں، جی تم اہل سنت و جماعت کیوں کہتے ہو؟ مسلمان ہی کافی ہے جی۔ آج کل روشن خیال طبقہ جو ہے نا، وہ بہت ساری الفاظوں کی بنڈیاں سجا کر ایمانوں کا بیڑا غرق کر رہا ہے، بالخصوص کالج کے، یونیورسٹی کے نوجوانوں کو پریشان کر رہا ہے کہ تم کس چکر میں پڑ گئے ہو؟ اہل سنت و جماعت، بس مسلمان کافی ہے۔ مسلمان بہت عزت والا نام ہے، مسلمان بہت عزت والا لقب ہے، کوئی شک نہیں، لیکن تعارف کے اعتبار سے مسلمان کا لفظ ہمارے لیے کافی نہیں، ابھی ہمارے لیے کافی نہیں۔ کیوں کہ ہمارے 2 تعارف ہیں۔ جب خارجی ہم سے تعارف کرے گا، یعنی جو کافر ہے ہم سے تعارف پوچھے گا، تو ہم کہیں گے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہمارا تعارف کیا ہے؟ بولو۔ اور یہ بڑا خاص سبق ہے جو میں دینے لگا ہوں۔
ہمارا خارجی تعارف ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور ایک ہمارا داخلی تعارف ہے کہ مسلمان ہیں۔ اب پوچھے گا کہ مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان کی چھتری کے نیچے تو اتنی داندلی ہو رہی ہے، اتنی 2 نمبری ہو رہی ہے، مسلمان کے نام پہ تو دھندا ہو رہا ہے، مسلمان کے نام پہ۔ اب ایک بندہ کہتا ہے مسلمان ہے لیکن حضور کی ختم نبوت کا منکر ہے، وہ اپنے آپ کو کافر کہتا ہے؟ جو مرزئی ہے اپنے آپ کو کافر کہتا ہے؟ دنیا کا بدترین کافر ہے مرزئی، اور اس کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے۔ بولو، مرزئی کے کفر میں شک کرنے والا کافر ہے، لیکن وہ کافر اپنے آپ کو کہے گا؟ کہے گا میں مسلمان ہوں۔ اب ایک بندہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں لیکن ختم نبوت کا منکر ہے، دوسرا بندہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، حضور کے ماں باپ کو کافر کہتا ہے، حضور کے صحابہ کو گالیاں دیتا ہے، حضور کے ازواج کو گالیاں دیتا ہے، حضور کے اہل بیت سے بغض رکھتا ہے، اور اپنے آپ کو کہتا ہے میں مسلمان ہوں۔ اب ایمان سے بتاؤ کہ اب یہاں بڑھ گیا ہے مسئلہ کہ مسلمان ہے اور ختم نبوت کا منکر ہے، کیسا نام نہاد مسلمان ہے کہ جو حضور کے والدین کو کافر کہتا ہے، کیسا مسلمان ہے جو حضور کے ازواج کا گستاخ ہے، اصحاب کا گستاخ ہے، کیسا مسلمان ہے جو حضور کی اولاد کا گستاخ ہے۔ تو پھر مسلمان کا تعارف کافی نہیں، اب جو داخلی تعارف ہم سے پوچھے گا کہ آپ کون ہیں، کافر پوچھے کون ہے، ہم مسلمان ہیں، لیکن اب مسلمان کی چھتری کے نیچے کوئی پوچھے تو کون ہے، تو کہ میں اہل سنت و جماعت ہوں۔ کیا کہنا ہے؟ بولو بولو، اہل سنت و جماعت ہوں، الحمدللہ میں اہل سنت و جماعت ہوں۔ کیوں؟ کہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے، یہ تو ہو سکتا ہے کہ مشرق سے مغرب سے طلوع ہو اور مشرق میں غروب ہو، نظام کائنات تو چینج ہو سکتا ہے، لیکن جس پہ اہل سنت و جماعت کی مہر ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ والدین رسول کا گستاخ ہو، ازواج رسول کا گستاخ ہو، اصحاب رسول کا گستاخ ہو، اولاد رسول کا گستاخ ہو، حضور کے غلاموں کا گستاخ ہو، نہ جس پہ اہل سنت و جماعت کی مہر ہے، والدین رسول، ازواج رسول، اصحاب رسول، اولاد رسول، یہ تو سیٹیں ہی بڑی ہیں، جس پہ سنیت کی مہر ہے وہ تو مدینے کے کتے کا بھی ادب کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جس پہ سنیت کی مہر ہو کہ اہل سنت و جماعت ہے جی، وہ کیا ہوگا؟ تو اب ہر قسم کا شک ختم ہو جائے گا کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ والدین رسول کا بے ادب ہو ہی نہیں سکتا کہ اور کوئی ایسا مسئلہ ہو، بد عقیدگی کا شیبہ تک ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ جب کہا جائے نا اہل سنت و جماعت ہے تو پھر مہر لگ جاتی ہے، اس میں ادب ہی ادب ہے، پیار ہی پیار ہے، محبت ہی محبت ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں یہ ضروری ہے۔ یہ سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی؟ آج میلاد شریف کی برکت سے یہ سبق لے کے جاؤ۔ اور یہ بہت بڑا اعتراض ہم پہ لوگ کرتے ہیں جی، کیوں تم اہل سنت و جماعت کہتے ہو؟ بات ٹھیک ہے، مسلمان کافی ہے۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ جب مارکیٹ کے اندر 2 نمبر مال آ جائے تو 1 نمبر کی پہچان ہوتی ہے، 1 نمبر کا ایک نام ہوتا ہے۔ اس لیے سرکار نے 1400 سال پہلے یہ مسئلہ حل کر، اور میں ستفترق امتی علی 73 فرقہ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، حضور نے فرمایا 73 فرقے ہوں گے، ایک وقت آئے گا اور سارے دوزخی ہوں گے، ایک جنتی ہوگا۔ سارے دوزخی ہوں گے، ایک جنتی ہوگا۔ سادہ لفظوں میں سارے غلط ہوں گے، ایک ٹھیک ہوگا۔ اور یہ بیماری بھی ہے، سارے ٹھیک ہیں جی، کیا ہیں؟ بولو، اور سارے ٹھیک ہیں۔ حضور کہتے ہیں سارے نہیں ٹھیک، ایک ٹھیک ہے، اور یہ بندہ کہتا ہے سارے ٹھیک ہیں۔ میلاد شریف کی محفل میں بیٹھے، اور پاک محفل ہے، جو بندہ کہتا ہے نا سارے ٹھیک ہیں، وہ بندہ خود نہیں ٹھیک، وہ خود نہیں ٹھیک بندہ۔
یار حضور سے بڑا کوئی بندہ؟ سرکار جو اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں، اٹھیں تو پھل کو عروج ملے، بیٹھیں تو دھرتی کو سکون ملے، لب ہلائیں تو گلشن مہکنے لگ جائیں، اپنی مرضی سے تو بولتے ہی نہیں. تو اور فرماتے ہیں سب نہیں ٹھیک، ایک ٹھیک ہے. اور پوچھا وہ سونے وہ کون ہے؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہو. حضور فرما سکتے تھے وہ مسلمان ہوگا، حضور سب کچھ جانتے تھے کہ اس نام پہ کتنا دھندا ہوگا، اس نام پہ کتنی دو نمبری ہوگی. حضور نے بتا دیا ما انا علیہ و اصحابی، سنت و اصحابی جماعت. فرما دیا کہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا. اور امام غزالی نے احیاء العلوم فی الدین میں یہ روایت لکھی ہے کہ حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ان کا نام کیا ہوگا. اب پیچھے تک اگر توجہ ہوئی تو سینے میں ٹھنڈ پڑے گی اور آنکھیں ویسے بھی کھلی ہیں اور نور آ جائے گا. حضور سے پوچھا گیا حضور ان کا نام کیا ہوگا. احیاء العلوم فی الدین میں امام غزالی نے لکھا ہے، پوچھا گیا حضور وہ کون ہوں گے؟ فرمایا وَهُوَ أَهْلُ السُّنَّةِ وَجَمَاعَةِ، وہ اہل سنت و جماعت. اور حضرت امام زین العابدین سے پوچھا گیا، یہ کربلا کا شہزادہ ہے، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کے صاحبزادے ہیں اور ایک ہی سید بچے ہیں اور بعد میں قیامت تک جن کی نسل چلنی ہے. حضور ان سے پوچھا گیا کہ کون سی جماعت سچی ہے؟ تو آپ نے فرمایا اہل سنت و جماعت. تو جب آپ سے پوچھا کہ اس کی نشانی کیا ہے حضور، کیا نشانی ہے اہل سنت کی نشانی کیا ہے؟ اور بھی دو نمبری ہو سکتی ہے جی، بھی اسی بھی اہل سنت، اسی بھی اہل سنت، اسی بھی اہل سنت. تو بہت ساری نشانیاں، ایک نشانی بڑی خاص امام زین العابدین نے فرمائی، میں کثرت الصلاۃ علی رسول کریم. امام زین العابدین نے فرمایا ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے نبی پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے والے ہیں. اللہ اکبر. تو اس لیے ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ٹھیک ہے. اور ایک لفظ اور بریلوی بھی بولا جاتا ہے، عدت بھی بڑی کوڑ ہے، کیا بات. بعض اسے فرقہ کہتے ہیں، بعض اسے پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں. اللہ کی عزت کی قسم بریلوی کوئی نیا فرقہ نہیں، اہل سنت کی پہچان کا نام ہے بریلوی. اگر محبت ہے تو کہہ دے سبحان اللہ. فکر رضا، کوئی ایسی فکر نہیں کہ جو علیحدہ فکر ہے. فکر رضا فکر صحابہ کا نام ہے، فکر رضا فکر مصطفیٰ کا نام ہے. یہ فکر رضا کوئی علیحدہ فکر نہیں، یہ فکر رضا تو وہ پیچھے بزرگوں کی فکر ہے جو امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی نے امت کو دی ہے. اور 14ویں صدی میں جب کھرا اور کھوٹا علیحدہ کرنے کی بات آئی اور بالخصوص برے صغیر کے اندر جب ایسا مسئلہ ہو گیا کہ امت کو ضرورت پڑی کہ اب بہت سارا دین میں غلو ہو رہا ہے، حضور کی بے ادبیاں ہو رہی ہیں، تو امام اہل سنت کی صورت میں اللہ نے برے صغیر والوں پہ فضل فرمایا اور مجدد بن کے دنیا میں تشریف لائے. 14ویں صدی کے مجدد آپ بن کے دنیا میں تشریف لائے. تو اس وجہ سے مقتدر سامعین حضرات انہوں نے پھر کھرا کھوٹا علیحدہ کیا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا. پھر گستاخان رسول کے چہرے سے وہ پردہ ہٹایا اور کہا یہ گستاخ ہے، یہ عاشق ہے. اللہ اکبر. اور سب کچھ صاف صاف ظاہر فرما دیا، سب کچھ صاف صاف ظاہر فرما دیا. اس شخص کا نام امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی ہے، جس کی وجہ سے ہم بریلوی ہیں. ہم بریلوی، یہ اہل سنت کی ایک پہچان کا نام ہے، یہ کوئی علیحدہ فرقہ نہیں. اور امام اہل سنت رحمت دامن وقت میں وسعت نہیں کہ میں امام اہل سنت کا تعارف آپ کے سامنے پہ، ایک نام ہے، ایک تاریخ ہے، ایک حقیقت ہے، ایک صداقت ہے، ناقابل تردید سچائی ہے، افاقیت سے عبارت ہے، محسن ملت اسلامیہ ہے، نامور فقیہ ہیں، عظیم المرتبت محدث ہیں، جلیل القدر عالم دین ہیں، زندگی کی عقدہ کشائی کرنے والے مدبر ہیں، رفیع المرتبت مفسر قرآن ہیں، جلیل القدر عالم دین ہیں،
زندگی کی عقدہ کشائی کرنے والا مدبر ہے، رفیع المرتبت مفسر قرآن ہے، اور حضرت سیدنا ابو حنیفہ کے فکر و تدبر کی پہچان بن کر ابھرنے والا رجل الرشید ہے، چٹائی پر بیٹھ کر دلوں پر حکومت کرنے والا بے تاج بادشاہ ہے، اور علوم ہندسہ، ریاضی، عقلیدس، نہ جانے کتنے علوم پر یکساں مہارت رکھنے والا بحر العلوم ہے، اور صورت و سیرت میں عشق حضور کی جلوہ گری سے مزین مرد کامل ہے جی، اور چٹائی پر بیٹھ کر زندگی کے لا یخل عقدے سلجھانے والا دنائے راز ہے، انگریز، ہندو، سکھ سب سے اپنی قوت کا لوہا منوانے والا مرد حریت ہے، اور دو قومی نظریے کی بنیاد پر نفاذ اسلام پر کام کرنے والا محسن اسلام ہے، اور خلاف اسلام اور بدعات کے خلاف علم جہاد بلند کرنے والا مجاہد غیور ہے، اور نعت خوانی کے میدان میں حضرت حسان عقاب کی روایات زندہ کرنے والا عاشق رسول ہے، اور خادنیت، خارجیت، رافضیت، نجدیت کے لیے سیف برہانی ہے، گستاخان رسول کے کسر باطل کو اپنے نعرہ لاہوتی سے زمین بوس کرنے والا ایسا فقیہ اعظم ہے، اور سب کچھ ایک طرف شیخ الکل ہو کر سادات کے قدموں میں بیٹھ کر فخر محسوس کرنے والا عاشق رسول ہے جی، اور جن کے بارے میں ان کے مرشد آل رسول مار حروی فرماتے ہیں کہ خدا نے قیامت کے دن اگر مجھ سے پوچھا ہے آل رسول مار حروی کیا لایا ہے، تو میں عرض کروں گا یا اللہ احمد رضا لایا ہوں۔ اس لیے مقتدر سامعین حضرات، یہ کوئی امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کو علادہ فرقہ نہیں لے کے آئے، بلکہ اہل سنت کی پہچان بن کر دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور یہ بریلوی کا لفظ اہل سنت کی ایک پہچان کا نام ہے اور منہ بولتا ثبوت ہے۔ تو مختصر وقت میں نے آج کی گزارشات میں آپ کے سامنے یہ رکھا ہے کہ حضور کی صورت میں اللہ نے ہم پہ کرم فرمایا ہے، اور دوسرا کرم ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، یہ بڑا کرم ہے۔ اور حضور حکیم الامت نے پتہ کیا لکھا ہے؟ آپ فرماتے ہیں آج کے دور میں جس شخص کو یہ نصیب ہو کہ وہ اہل سنت و جماعت کے عقیدے کا پابند ہو، فرمایا وہ روزانہ 1000 رکعت نماز نفل بھی پڑھے تو کم ہے۔ کیوں؟ کہ اس فتنے کے دور میں اگر یہ سچا سنی ہے، سچا عاشق رسول ہے، تو اس پہ کرم نہیں تو اور کیا ہے، اس پہ مہربانی نہیں تو کیا ہے، اس پہ فضل نہیں تو کیا ہے جی۔ تو اس سلسلے میں آج مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ لوگ جمع ہوئے، اور حضور کی آمد کا تذکرہ، اور پہلی ہی رات، اور یہ عاشقوں کی برات، اور اللہ نے ہمارے نصیب میں لکھ دیا کہ ادھر چاند چڑھا ہے اور ہم نعرے لگا رہے ہیں، اور یہ چاند چڑھا ہے اور ہم حضور کا ذکر کر رہے ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ اللہ نے ہمیں پہلی رات کے لیے چن لیا ہے، کرم فرمایا ہے۔ لیکن ایک بات ضرور دھیان رکھیں، وہ یہ رکھیں کہ جس طرح ایک ہاتھ سے جھنڈا اٹھا کے مرحبا یا مصطفیٰ کا نعرہ لگانا ہے، پھر ٹائم آئے تو ہاتھ باندھ کے سبحانک اللہم و بحمدک بھی پڑھنا ہے۔ جس کا نعرہ ہے اسی کی تعلیم ہے کہ نماز پڑھو۔ اور یہ جملہ سخت نہ ہو تو میں عرض کر دوں کہ جو ہاتھ جھنڈا لے کے تو نکلے، ہاتھ میں جھنڈا ہے، اور نماز کے ٹائم یہ ہاتھ نیچے آ کے بند نہ جائے، نماز میں نہ کھڑا ہو جائے، وہ منافق کا ہاتھ ہے۔ یہ یاد رکھیں، عملی نفاق ہے کہ ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں مرحبا یا مصطفیٰ، حضور آپ سے بڑا پیار ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں حضور بھیجے۔ اللہ کہتا ہے تو حضور کی مانتا بھی ہے کہ نہیں، سرکار کی مانتا بھی ہے کہ نہیں؟ حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، اور تو نماز حضور کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے۔ اس لیے ایک ہاتھ میں جھنڈا اٹھانا ہے، اور جب وقت آئے تو پھر دونوں ہاتھ باندھ کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے بھی ہو جانا ہے کہ یہ جشن ہے اور سجدہ حضور کا مشن ہے۔ ہم نے جشن بھی منانا ہے اور مشن بھی اپنانا ہے، ہم نے میلاد بھی منانا ہے اور سیرت بھی اپنانی ہے۔ ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کے فضل سے ہم وفا کرنے والے لوگ ہیں، اور کہو انشاءاللہ ہم وفا کریں گے۔
اور آج کے بعد ارادہ کرو کہ انشاءاللہ آج پہلی رات میں اللہ نے ہم پہ کرم فرمایا، ہمیں ذکر رسول کی مجلس نصیب ہوئی ہے، انشاءاللہ ہماری نماز قضا نہیں ہوگی جی۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ دیکھو نا، وہ کہتے ہیں حضور سے بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے، تو میں عام سادہ لفظوں میں کہتا ہوں، ایک ابا جی کو بیٹا کہتا ہے ابا جی تواڈے نال بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے جی، ابا جی بڑا پیار ہے، جا پتر پٹھے لے آیا، ابا جی پیار بڑا پٹھے آپ ہی لے آنے، ایسا ہے کہ نہیں؟ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نماز قبول نہیں، ہنسنے والی بات نہیں، یہ رونے والی بات ہے کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ مجھے سب کچھ قبول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول، داڑھی قبول نہیں، یہ بندہ سچا ہے؟ بولو۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، بازار میں نظریں جھکا کے گزرنا قبول نہیں، کانوں میں گانے کی ٹوٹیاں نکالنا قبول نہیں، جھوٹ بولنا چھوڑنا قبول نہیں، موت قبول ہے۔ جو کہتا ہے نا موت قبول ہے، جو کہتا ہے موت قبول ہے، اس کی بھی سن امام بخاری نے کیا لکھا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں بندہ حاضر ہوا جس نے لکیروں والے کپڑے پہنے ہوئے تھے، سرکار کے پاس آیا اور سرکار نے فرمایا وہ میرے دشمن والے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ گھر گئے، کپڑے اتارے، تہمت باندھا اور آگ لگائی، جلال دیے، جلائے، واپس آئے تو حضور نے فرمایا کیا کیا ہے؟ عرض کی حضور جلا آیا ہوں۔ تو فرمایا کیوں آگ لگائی ہے؟ حضور جسے آپ پسند نہ کریں وہ آگ کے قابل ہے۔ یہ اصل عشق ہے، یہ اصل پیار ہے، یہ اصل محبت ہے۔ اب بلا شریف میں آئے ہو، ہاتھ نہیں کھڑا کرنا، دل سے کہو جو ہم لباس پہنتے ہیں حضور اس پہ راضی ہیں؟ جو پہنتے ہیں، اور بس کسی کی طرف نہیں دیکھنا، اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا ہے کہ جو میں لباس پہنتا ہوں کیا حضور اس پہ راضی ہیں؟ کیا میری آنکھوں پہ حضور راضی ہیں؟ کیا میری زبان پہ حضور راضی ہیں؟ کیا میرے کانوں پہ حضور راضی ہیں؟ کیا میرے ہاتھ کے کرتوتوں پہ حضور راضی ہیں؟ کیا میرے موبائل فون پہ حضور راضی ہیں؟ اگر جواب نفی میں آئے تو بار بار سوچنے کی بات ہے، اور اگر مثبت جواب آئے تو اللہ کا شکر ادا کر، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے زندگی کے وہ مجھے لمحے دیے ہیں کہ میں ان لمحوں میں نے حضور کو راضی رکھا ہوا ہے، ان لمحوں میں نے سرکار کو راضی رکھا ہوا ہے، ان لمحوں میں اللہ کے رسول مجھ پہ راضی ہیں۔ اور یارو اگر حضور راضی ہو جائیں تو پھر اور کیا چاہیے؟ اگر سرکار بندے پہ راضی ہو جائیں، کون کون چاہتا ہے کہ حضور مجھ سے راضی ہو جائے؟ جی بولو، سارے چاہتے ہیں؟ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو برکتیں دے، ہاتھ کھڑے ہی رکھو نا، پھر سارے چاہتے ہو کہ حضور ہم سے راضی ہو جائیں؟ جی سبحان اللہ۔ پھر دعا کرو اللہ استقامت دے، ایسے ہاتھ کھڑے کرو، ایسے ہاتھ کھڑے کرو، اللہ استقامت دے۔ جی یہ ہاتھ نیچے نہ کرو، ادھر منہ پہ مارو۔ کوئی بیچ میں چیز آئی ہے؟ بیچ میں آئی ہے؟ اگر آئی ہے تو شکر کرو، اگر نہیں آئی تو فکر کرو۔ بھئی دعا کر رہے ہو کہ حضور راضی ہو جائیں اور منہ پہ کوئی چیز نہ ہو۔ آج اس پہلے میلاد شریف کا پہلا دن ہے، اور دکھاوے کے لیے نہیں، حضور کی محبت کے لیے کوئی نوجوان نعرہ لگا سکتا ہے کہ آج کے بعد انشاءاللہ میں حضور کی سنت سمجھ کر چہرے پہ داڑھی سجاؤں گا؟ اللہ اکبر جل شانہ۔ کتنے بندے ہیں؟ اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جنہوں نے رکھی ہوئی ہیں وہ تو ہاتھ نیچے رکھیں، جنہوں نے نہیں رکھی وہ اوپر کریں۔ ہو سکتا ہے آج ہی حضور کی زیارت ہو جائے۔ کھڑے ہو جائیں جی، کھڑے ہو جائیں ماشاءاللہ، جنہوں نے نیت کی ہے کہ انشاءاللہ میں حضور کی سنت سمجھ کے داڑھی رکھوں گا۔ سبحان اللہ۔ کھڑے رہیں، کھڑے رہیں، میں آپ کو دعا دینے لگا ہوں، کھڑے رہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ یہ جذبے اور ذوق میں آپ نے فیصلہ نہیں کرنا، آپ نے فیصلہ اور سودا حضور سے کیا، آپ نے حضور کی بارگاہ سے سودا کیا ہے، اور انشاءاللہ آپ خالی نہیں جائیں گے۔ تشریف رکھیں، حضور کی بارگاہ سے انشاءاللہ آپ خالی نہیں جائیں گے۔ اور جو حضور سے وفا کرتا ہے، دیکھو نا، دیکھو میں آپ سے عرض کروں کہ غازی ممتاز حسین قادری صاحب نے جی کتنے لمحے حضور سے وفا کیے، کتنے لمحوں میں یہ گولیاں نکلتی ہیں، 27 گولیاں،
ماہرین کہتے ہیں کہ سیکنڈوں کی بات ہے، 10 سیکنڈ سے بھی کم ہے. کتنے سیکنڈ؟ بولو. 10 سیکنڈ جو حضور کو دے دے پھر کروڑوں لوگوں کے دلوں میں حضور بسا دیتے، کروڑوں زبانوں. دیکھو نا کہ حضور پہ قربان ہوا ہے، کوئی نام نہیں جانتا تھا، کوئی پہچانتا ہی نہیں تھا، لیکن جب حضور پہ جان نچھاور کرنے کے لیے تل گیا ہے تو پھر دنیا نعرے لگا رہی ہے، بچے بچے نعرے لگا رہے ہیں. اچھا چلو یہ بات سادی سی بات کر دیتا ہوں، کتنی دائیاں آئی تھی حضور کو لینے کے لیے؟ 10 سے زیادہ دائیاں، سیرت میں لکھا ہے 10 سے زیادہ دائیاں آئی تھی. لیکن آج بچہ بچہ مائی حلیمہ سعدیہ کا نام کیوں لیتا ہے؟ کیوں لیتا ہے؟ پتہ چلا نام اسی کا رہتا ہے جو حضور کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے. حضور کی نسبت جیسے نصیب ہوتی ہے اس کا نام رہتا ہے. جی جنہوں نے پیار کیا داتا داتا ہو رہی ہے، باہو باہو ہو رہی ہے، فرید فرید ہو رہی ہے. یہ حضور سے انہوں نے پیار کیا ہے. تو سرکار سے محبت کرو، حضور سے پیار کرو اور پیار کے تقاضے پورے کرو. پھر 1 دن 2 دن 10 دن 20 دن، یہ سال 2 سال 50 سال 60 سال زندگی ہے. یہ زندگی اس پہ حضور کی مرضی نافذ کرو. خدا کی عزت کی قسم قبر میں فرشتے تمہاری غلامی کریں گے، جانے والے تمہیں سلامی دیں گے اور فرشتے تمہارا استقبال کریں گے. فرشتے استقبال کریں گے کہ حضور کا غلام آیا ہے. جی جن امام اہل سنت کا میں تذکرہ کر رہا تھا، محدث کچھوچوی لکھتے ہیں، محدث کچھوچوی فرماتے ہیں میرے والد محترم وضو کر رہے تھے اور وضو کرتے آپ نے جب منہ پہ پانی مارا تو پانی مار کے آپ رو پڑے، چیخ ماری. عرض کی ابا جی حضور کیا ہے؟ محدث کچھوچوی خود فرماتے ہیں، وصایا شریف میں لکھا ہے، حضور کیا وجہ ہے؟ فرمایا کیا کہتے ہو، میں فرشتوں کے کندھوں پہ قطب الارشاد کا جنازہ دیکھ رہا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد تار آ گیا، امام اہل سنت دنیا سے رخصت. شامی بزرگ ہیں، حضور کی زیارت بیت المقدس میں ہوتی ہے، حضور جلوہ فراز ہیں، صحابہ ہیں. تو شامی بزرگ فرماتے ہیں میں نے دیکھا حضور انتظار کر رہے ہیں، ایسے بیٹھے انتظار جس کا ہو رہا ہے، صحابہ سمیت انتظار. میں نے پوچھا حضور میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں، کس کا انتظار ہو رہا ہے؟ فرمایا احمد رضا کا انتظار. جو حضور پہ قربان ہو کے جائے پھر اسے کوئی خوف نہیں. خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے. جب آخری وقت آیا نا، وصایا شریف میں لکھا ہے، جب پوچھا ٹائم کیا ہوا ہے تو پتا چلا کہ 2 بجنے کو اتنے منٹ رہتے ہیں. پر میں تصویریں پیچھے کر دو، یہ چیزیں پیچھے کر دو. کوئی تصویر تو تھی نہیں، لیکن چونکہ جو لفافے ڈاک آتی تھی ان پہ ٹکٹ تھے، انگریزوں کی مہر لگی ہوئی تھی. پر میں ان سب کو باہر نکالو، باہر نکالا. حی علی الصلاۃ کی آواز ابھی آئی نہیں، آپ وصیتیں کر رہے ہیں، میں صدقہ کرو، خیرات کرنا، یہ کرنا وہ کرنا. فرمایا قبر اتنی گہری بنانی ہے کہ میں کھڑا ہو سکوں. عرض کی حضور اتنی کبھی ایسا ہوا تو نہیں؟ فرمایا گہری بنانی ہے. حضور وجہ کیا ہے؟ فرمایا حضور قبر میں آئیں گے تو احمد رضا بیٹھ کے تو جواب نہیں دے گا، کھڑا ہو کے پڑھے گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھ، کھڑا ہو کے پڑھے گا. جی پھر فرمایا کہ میری میت کے سامنے یہ ایسے لوگ جو حضور پہ زندگی قربان کر دیتے ہیں، ان کی یہ چال ڈھال ہے. پتہ ہی نہیں ہوتا لوگوں کو، ہوش ہی نہیں ہوتی، پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا، لیکن سرکار کا عاشق جا رہا ہے. فرمایا کہ میری میت کے سامنے کوئی مدحیہ شعر نہ پڑھے، کوئی تعریفی کلمات نہ کہے. میری میت کے امام اہل سنت فرماتے ہیں میرے جنازے کے سامنے صرف ایک پڑھنا ہے، کعبہ کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، جی سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود. اور پھر ایسے ہی ہوا، پھر سارا کچھ ایسے ہی ہوا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس لیے آج ارادہ کرو کہ ہم انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. آج میلاد شریف کی پہلی رات ہے، کوشش کرو کہ درود شریف 12 ربیع الاول تک 12,000 مرتبہ کم از کم پڑھو انشاءاللہ. ہماری چونکہ محفل ہوتی ہے 12 ربیع الاول کی فجر کے بعد، اس میں لوگ لاکھوں مرتبہ درود شریف پڑھ کے آتے ہیں. تو اللہ آپ بھی پڑھیں، آ سکیں تو ٹھیک ہے، نہ ہوا تو ادھر سے ملت کر دیں. جی تو اس لیے درود شریف بھی پڑھیں، لیکن نماز کی پابندی کریں.
اور ربیع الاول شریف میں ماشاءاللہ آپ جلسے بھی کریں گے، جلوس بھی نکالیں گے، آپ بینر بھی بنوائیں گے، پینا فلیکس بھی بنوائیں گے، لیکن پینا فلیکس کے ایک کونے پہ یہ ضرور لکھنا ہے غازی ممتاز حسین قادری کی عظمت کو سلام۔ کیا لکھنا ہے؟ بولو، یہ عظمت کو سلام، یہ ان کا ساتھ دو، اور حضور کی ناموس کا ساتھ ہے، ان کا ساتھ نہیں ہے، اور وہ حق پر ہے۔ یہ ولیوں کا فیصلہ، اہل اللہ کا فیصلہ، علماء کا فیصلہ ہے، ٹھیک ہے؟ پھر بھولے نہ رہنا کہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں ہے۔ ان کا ساتھ یہ حضور کی ناموس کا ساتھ ہے، حضور کی ناموس کی تحفظ کے لیے نکلنا ہے، ان کے ساتھ نکلنا، اس لیے کریا بستی بستی سے نکلو، اور جب قائدین کا پیغام آئے تو پھر کسی چیز کو نہ دیکھو، یہی دیکھو کہ ہمیں بلاوا آ گیا ہے مدینہ شریف سے۔ تو میں امید کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ہم کوشش کریں گے کہ ہم 5 وقت کی نماز او ہوئی خالق او ہوئی مالک مڑ کے اتھے ہی جانا ہے، اوے رب نو راضی کر لے بندیا جن نے پڑدا پانا ہے، ٹردا جانا ہے اپنے گھر نو، اے سفر تیرا مک جانا ہے، نہ اے تیری منزل ہے تے نہ اے تیرا ٹھکانا ہے، کل کسے قبر تے لکھیا ہوئے گا فلانا بن فلانا ہے، او ہوئی تیری منزل ہے تے او ہوئی تیرا ٹھکانا ہے۔ اللہ پاک ہمیں حضور کی محبت عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ اگر ہو سکے تو کہہ دیں لبیک۔ تقریر تو بہت زیادہ ہو گئی ہے، ابھی تو 10 منٹ، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں، 10 منٹ کی بجائے 20 منٹ لے لیں۔ مجھے آپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ 10 منٹ صرف والدین کی عظمت اور شان کے حوالہ سے، جو ماں باپ کو، یہ تو فیصلہ ہے نا کہ جس پہ ماں باپ راضی ہیں اس پہ رب راضی ہے جی، یہ سرکار کی واضح حدیث ہے۔ سرکار نے فرمایا جو بیٹھ کے خیال کرے نا اور سوچے کہ میرا رب پتہ نہیں مجھ پہ راضی ہے کیا نہیں، میرا رب راضی ہے کہ نہیں، تو فرمایا رضا ربی فی رضا الوالد فسخط ربی فی سخط الوالد، اگر باپ تجھ پہ راضی ہے تو سمجھ رب راضی، اگر باپ ناراض ہے بولو رب بھی ناراض ہے۔ اور ماں کی بھی بڑی شان بیان کی، بڑی عظمتیں بیان کی۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، یہ آپ نے حدیث شریف سنی ہوئی ہے جی۔ اس پہ صوفیاء کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ جنت کتنی اونچی ہے، علماء سے پوچھو کہ جنت کتنی اونچی ہے، کتنی اونچی ہے جنت؟ آسمانوں سے نیچے ہے یا اوپر ہے؟ بولو اوپر ہے، آسمانوں سے اوپر جنت ہے، لیکن ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اتنی اونچی جنت ماں کے قدموں سے نیچے ہے، اونچی جنت سے ماں کے قدم اونچے ہیں، جس کے قدم اتنے اونچے ہیں اس کا قد کتنا اونچا ہے۔ ماں ہے، ماں، اللہ نے اتنا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اور اس حوالہ سے میں عرض کروں، آج تھوڑی بیماری بھی ہمیں پڑی ہوئی ہے کہ ہم محفل نعت کرتے ہیں، کل کرتے ہیں، 10واں کرتے ہیں، چیلم کرتے ہیں، ہم کہ بس ماں دی شان، ماں دی شان، ماں دی شان، ماں کی بڑی شان ہے، لیکن ابا جی نے بھی کسی پاسے رکھ لیا کرو، والد صاحب کو بھی کسی گٹھ میں رہنے دو کہ ابا جی ہیں۔ اور میں اکثر کہتا ہوں ایک باپ ہے، بچے کو پڑھاتا ہے، بچہ پڑھ جاتا ہے، اعلیٰ عہدے پہ فائز ہو جاتا ہے، جب اعلیٰ عہدے پہ فائز ہوتا ہے تو بچے کو نہیں پتا کہ باپ نے کیسے ریڑھی لگائی تھی، کتنے پاپڑ بیل 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 کے باپ نے کہاں تک مجھے پہنچایا ہے۔ اور اب بچہ گاڑی لیتا ہے اور گاڑی کے پچھلے شیشے پہ لکھتا ہے یہ سب میری ماں کی دعا ہے، تو پیو کدھر گیا ہے کہ نہیں؟ علامہ صاحب میں یہ سیال موڑ کی طرف گیا تھا، ادھر چونکہ پنجابی ماحول تھا تو میں نے جب یہ بات کی، پیچھے ایک بابا جی کہنے لگے علامہ صاحب پلا ہوئے 70 سال ہو گئے، سنے آج شکر ہے تمہیں پیو دی بھی کیتی ماں کی، وہ ماں کی بڑی شان ہے۔ کوئی اس زاویے سے نہ دیکھے کہ اویسی صاحب نے ماں کی شان، میں اس زاویے سے بات نہیں یا تقابل نہیں کر رہا، میں کہتا ہوں ماں کی بھی بیان کرو، باپ کی بھی کرو، ماں کی بھی بڑی شان ہے، باپ کی بھی بڑی شان ہے۔ اور صوفیاء فرماتے ہیں کہ تمہیں پتہ نہیں کہ یہ کیا ہے، یہ فرماتے ہیں کہ یہ 2 طاقتیں ہیں اور ایک تلوار ہے ایک ڈھال ہے، ماں ڈھال ہے باپ تلوار ہے، یہ بندے کے سر پہ ہوتی ہیں، چاہے
دنیا سے ماں باپ رخصت ہو جائیں تب بھی، دنیا میں موجود ہوں تب بھی، نیک اور گناہگار کی بات نہیں، بس ماں باپ کی بات ہے کہ اگر ماں باپ ہیں یا نہیں، بندے کے سر پہ دو طاقتیں کھڑی رہتی ہیں، کوئی مشکل آتی ہے تو تلوار کا کام آتا ہے کہ اس کو کاٹ دو، اور ڈھال کا کام ہوتا ہے جو وار ہو آگے سے روک دے۔ ماں تلوار کا کام نہیں دیکھی، ماں کس چیز کا کام دیتی ہے؟ ڈھال کا کام دیتی ہے، اور باپ تلوار کا کام دیتا ہے۔ بندے کے سر پہ دونوں طاقتیں ہوتی ہیں، اور یہ بعض بندے، ہم پہ اتنا اللہ کا کرم ہے، اتنا کرم ہے، اور یہ اس طاقتوں کی وجہ سے کتنی مصیبتیں آتی ہیں، یہ طاقتیں روک لیتی ہیں۔ اور یاد رکھو حضرت بایزید بستامی جیسا بندہ ماں کا حق معاف کرا کے گئے، اور کتنے سال ولیوں کی تلاش میں رہے، فرماتے 700 کامل ولیوں سے ملا، جب 700 کامل ولیوں سے ملا اور ملنے کے بعد بھی وہ اندر کا برتن نہ بھر سکا اور خالی تھا، رو پڑے، پریشان ہوئے۔ رات کو حضور کی زیارت ہوئی، جب حضور کی زیارت ہوئی تو سرکار نے ارشاد فرمایا کیوں پریشان ہے؟ تو عرض کی حضور اتنا عرصہ ہو گیا ہے اور اتنے دروازے میں نے کھٹکائے ہیں، دستک دی ہے، لیکن ابھی خالی کا خالی ہوں۔ حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا جا ماں کی خدمت کر، سب کچھ مل جائے، ماں کی خدمت کر۔ اور فرماتے ہیں پھر میں آیا اور ماں کی ایک دعا، فرمایا جو کتنے سالوں سے کتنے 100 ولی ان کے دروازے سے مجھے وہ دولت نہ ملی، ماں کی دعا سے مجھے مل گئی۔ جی والدین اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عزت، یہ مقام، اور سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا پتہ ہے کیا فرمان ہے؟ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا مرشد ماں ہے، سب سے پہلا مرشد باپ ہے، ماں باپ پہلا مرشد ہے بندے کا، اور اگر یہ مرشد اس دروازے سے کسی کو فیض نہیں ملا تو مدینے تک سارے دروازے بند ہیں، کسی دروازے تک اس سے فیض نہیں مل سکتا۔ جس کو ماں باپ سے ملے گا اسے بہو کے دربار سے ملے گا، اسے داتا کے دربار سے ملے گا، اسے گولڑے کے دربار سے ملے گا، اسے ہر دربار سے ملے گا۔ اور اگر ماں باپ کے دربار سے بندہ خالی گیا، مدینے کے دربار سے بھی اسے کچھ نہیں ملے گا۔ یہ فیصلہ ہے اور یہ حقیقت ہے۔ دامن وقت میں وسعت نہیں، وہ حدیث پڑھی نہیں ہوئی، حضرت علقمہ کلمہ نہیں جاری ہو رہا، پھر مائی کو بلایا حضور نے، کیوں بلایا؟ بلا کے فرمایا کہ راضی ہے؟ کہا نہیں، تو پھر معاف کر دیں جی، تو پھر زبان نہ ہلی تو فرمایا لکڑیاں جلا دو، لکڑیاں جلائیں۔ کہا کس کو؟ میرے بیٹے کو۔ فرمایا ہاں اس سے بڑی آگ میں جلنے والا ہے۔ تو مائی نے کہا ماں پھر ماں تھی، کہنے لگا میں حضور آپ کو گواہ بنا کے میں نے اپنے بیٹے کو معاف کیا۔ ادھر معافی کا جملہ نکلا، ادھر کلمہ جاری ہو، بخاری شریف میں مفہوم آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ لیکن کبھی یہ دھیان کیا ہے؟ میں علماء موجود ہیں، میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سرکار نے جب سنا کہ کلمہ نہیں جاری ہو رہا، ہاتھ کیوں نہیں اٹھائے؟ ہاتھ اٹھاتے تو بیڑا پار ہو جاتا، ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے تو حضرت علقمہ کا کلمہ جاری ہوتا یا نہ ہوتا؟ بولو جاری ہوتا، تو کیوں نہیں اٹھائے؟ مائی کو بلایا، سارا سلسلہ کیا، پھر لکڑیوں کا کہا، پھر آگ کا کہا، یہ سارا پروسیس کیوں کیا؟ صرف اس وجہ سے قیامت تک یہ نصاب دینا تھا کہ کوئی حاجی حج پہ ناز نہ کر بیٹھے، کوئی نمازی نماز پہ ناز نہ کر بیٹھے، کوئی نیک بندہ اپنی نیکی پہ ناز نہ کر بیٹھے، اور میں قیامت تک نصاب دینے لگا ہوں۔ کوئی کتنا بڑا پیر ہو، کتنے بڑے سے بڑا ہو، فرمایا جتنا بھی ہو، جتنا بھی کہے، فرمایا جہاں تک پہنچ جائے ماں کی پھر بھی ضرورت۔ ماں باپ راضی نہ ہوں گے تو رسول اللہ بھی راضی نہیں ہوں گے۔ یہ اس لیے سرکار نے کہا۔ تو یہ پیر جھوٹا پیر ہے جو کہتا ہے جی تو چھڑ ماں باپ نو تے آ جا میرے دربار تے، یہ غلط بات ہے۔ پہلے ماں باپ کو راضی کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کا ادب کرو، اور خدا کی عزت کی قسم ماں باپ کے ادب میں اللہ نے سب کچھ رکھ دیا ہے، ساری دولتیں رکھ دی ہیں۔ حضور نے فرمایا جو ماں باپ کو راضی کرتا ہے اور رکھتا ہے
اللہ اسے دنیا میں 3 دولتیں دیتا ہے. پہلی دولت یہ دیتا ہے کہ اس کے چہرے پہ صالحیت کا نور رکھ دیتا ہے. دوسری دولت یہ دیتا ہے صالحین کی صفوں میں اس کا نام آ جاتا ہے. تیسری دولت یہ ملتی ہے اللہ اس کے رزق میں کشادگی کر دیتا ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے. اللہ پاک ہمیں حضور کی محبت عطا فرمائے، والدین کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور کی محبت ہم سب کو مزید عطا فرمائے. ایک مرتبہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگائیں تاکہ لبیک نعرہ تو بڑا اچھا لگایا ہے لیکن صحیح معنوں میں ایک مرتبہ اور لگا لبیک 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 لبیک. جو دامن مصطفیٰ سے لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے مصطفیٰ ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. لبیک. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس روحانی چمکتے باقا چاند جی سوہانی گھڑی، چمکتے باقا چاند جی سوہانی گھڑی، چمکتے باقا چاند اس دن افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. اور تھام لو دامن مصطفیٰ، آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ، غم زدو تھام لو دامن مصطفیٰ، بکسو تھام لو دامن مصطفیٰ، بکسو تھام لو دامن مصطفیٰ، مجرموں تھام لو دامن مصطفیٰ، نجدیوں تھام لو دامن مصطفیٰ، اور پڑھو رب کی رحمت پہ لا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. اور شیخ نجدی کاسے کاٹ کے رکھ دیا، شیخ نجدی کاسے کاٹ کے رکھ دیا، خنجر اعلیٰ حضرت لاکھوں سلام، خنجر اعلیٰ حضرت لاکھوں سلام.
مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کے پیارے رسول یہ سلام آج زالہ ہو قبول یہ سلام آج زالہ ہو سورہ اخلاص شریف اور فاتحہ شریف پڑھ کے ملک فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ الہی ہماری اس مختصر حاضری کو قبول و منظور فرما، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ جو کلام پاک پڑھا میری ملک ہوا ذکر و اذکار کا ثواب، حضور کی ثنا خوانی ہوئی، قرآن و سنت کی تبلیغ، مالک جو کمیاں کوتاہیاں ہوئیں معافی عطا فرما۔ اس کا ثواب جملہ نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، اولیاء، علماء، عرفاء، صلحاء، شہداء سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین اس کا ثواب حاضرین کے جتنے متعلقین صاحب ایمان دنیا سے جا چکے سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ سب کے درجات علیہ بلند فرما۔ اس علاقے کے اندر جتنے صاحب ڈیوٹی لوگ ہیں اللہ سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ جتنے درویش آرام فرما رہے ہیں مالک سب کے درجات بلند پر۔ حاضرین کی روحانی سلاسل میں جہاں جہاں تعلق ہے مالک تمام بزرگوں کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اس مختصر حاضری کو قبول فرما، معاونین کو جزائے خیر عطا فرما۔ حافظ محمد علی شان صاحب اور ان کے جتنے محبین ہیں، معاونین ہیں، اہل محلہ ہیں، مسجد کے منتظمین ہیں، الہ العالمین جتنے سنگی دور دراز سے جس طرح آئے محفل میں حصہ لیا سب کی جھولی بھر دے یا اللہ، کوئی خالی نہ جائے، مشکلات آسان فرما،
اپنے فضل سے مالا مال فرما۔ الہی ہمیں حضور کی سچی سچی محبت عطا فرما، حضور کی غلامی عطا فرما، مزید حضور کی غلامی کا پٹا نصیب فرما، حضور کے دامن کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا فرما، حضور کے لوحب شریف کا صدقہ بیماروں کو شفا عطا فرما، جو بیمار ہیں پریشان حال ہیں، تجھے تیرے محبوب کے ذکر پاک کی پاک محفل کا صدقہ سب گھروں پہ کرم فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو اللہ دور فرما دے، رزق میں وسعتیں دے دے، برکتیں دے دے، اس مسجد کو مرکز کو قیامت تک آباد فرما۔ اتنی خوبصورت محفل ہوئی، اتنا سونا اہتمام کیا گیا، اللہ کریم اس کے بدلے میں معاونین کو جزائے خیر عطا فرما، قدم قدم پہ رحمتیں عطا فرما، برکتیں عطا فرما۔ جن ساتھیوں نے عہد کیا حضور کی غلامی کا، اللہ ثابت قدمی عطا فرما، استقامت عطا فرما، 5 وقت کا سچا سچا نمازی بننے کی توفیق عطا فرما۔ حضور کے تصدق اور توسل سے مالک ہر قدم پہ دستگیری فرما۔ جتنے علماء تشریف لائے مالک سب کو جزائے خیر عطا فرما، حضرت غازی ممتاز حسین قادری صاحب کو باعزت رہائی عطا فرما۔ الہ العالمین ناموس رسالت کے معاملے میں ہم سب کو حقیقی کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے فضل سے مالا مال فرما۔ تو دیون کارن داتا ہے ایسی منگل لئی سوالی، صدقہ تنو محبوب تیرے دا اج نہ جاوے کوئی خالی۔ وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔